بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میرا خلوص برا سلام۔ ملک الموت کا صدمہ، افسوس اور شداد کی جنت۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ ایک ماں اور ایک بیٹا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں تو مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپیڑے کھا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے، اور بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے اور نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے کہ اچانک کسی کی نظر اس بچے پر پڑ گئی، تو تختے کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں تو مر چکی ہے اور بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر اس کا دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے لیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرمے کی ایک پڑیا مل گئی۔ اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمے کی اسے بہت ضرورت بھی تھی، لہذا اس نے وہ سرما حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی تکلیف نہ پہنچا دے مجھے، تو میں لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لیتا ہوں۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا، مگر جو ہی سرما اس نے لگایا، اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ وہ سرمے کی پڑیا گرا کر چلے گئے اور بچہ سرمے کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچ گیا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس تو آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی۔ زمین کے تمام خزانے اس کے نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا، اور آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا، یعنی اپنے باپ کو بادشاہ سے ہٹا کر خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی، اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے
جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو، اس میں ایک عالی شان باغ بھی ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ اس نے رب الحالی میں جہاں تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں، یہ عرب کا صحرائی علاقہ تھا جو عرب کے شمالی علاقے تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ کہانی تقریباً 60,000 سال پہلے کی ہے، جب عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اسلام کی دعوت دی اور جنت کے بارے میں بتایا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، نیک عمل کرو گے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرو گے لوگوں پر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کریں گے، اور ساتھ اس سے جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا کہ اس میں کیا کیا ہوگا۔ تو اس نامراد نے کہا کہ یہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں، تو اسی وقت سے اس نے جنت بنوانی شروع کر دی اور سب سے طاقتور لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ قوم عاد اللہ تعالیٰ نے بہت طاقتور قوم بنائی تھی۔ ان کے قد بھی بہت لمبے تھے اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھیں۔ تقریباً 900 سال تک یہ لوگ زندہ رہتے تھے، اور ان کی عمروں کے ساتھ ان کے قد بھی بڑھتے رہتے تھے، اور ان کی آنکھیں بھی اللہ نے بہت طاقتور بنائی تھی کہ ان کی نظریں بھی کمزور نہیں ہوتی تھیں، اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ اتنے بڑے پتھر ایک ہی بندہ اٹھا لیتا تھا، جو اتنے سارے لوگ مل کے اٹھا سکتے ہیں وہ ایک ہی بندہ اٹھا لیتا تھا۔ اس کے خیال میں جنت جو لوگ بنا سکتے تھے، اس نے ان لوگوں کو جنت کا ڈیزائن بھی سمجھایا۔ اس نے وہاں دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بنانے کا حکم بھی دیا۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر وہ لگائی جائیں، اور کئی سالوں تک شداد کی جنت بنائی جاتی رہی، اور تقریباً 12 سال تک اس کی جنت بنتی رہی۔ اور جب وہ تیار ہو گئی تو کہتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی اس جنت پر پڑتی تھی تو وہ جگمگا اٹھتی تھی اور نظر ٹک نہیں پاتی تھی۔ یہ مصنوعی جنت کی دیواریں سارا دن چمکتی رہتی تھیں، اور اس میں 1000 سونے کے محل تھے، اور ہر محل 1000 ستونوں پر مشتمل تھا، اور ہر ایک ستون ایسا تھا کہ اس پر قیمتی جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اس میں اس نے کنواری خوبصورت لڑکیاں حوروں کے طور پر رکھی ہوئی تھیں۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا، اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اس نے اتنا موقع اسے بھی نہ ملا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا اور اپنی جنت کو بھی دیکھ سکتا اور اس کے مزے لوٹ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا تھا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے رحم آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کی قوم نے شداد کے انجام سے بھی عبرت حاصل نہ کی اور سرکشی کی، اور ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ اللہ نے ان پر تیز آندھیوں والا عذاب نازل کر دیا جو 7 راتیں اور 7 دن تک ان پر نازل رہا، اور یہ ساری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے مخلص ناظرین، آئندہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔